أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کے جتنے مضامین ہیں، جتنی باتیں ہیں، سب اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے اور اس کو زندگی میں لانے کے لیے اتاری۔ انسان اس سے رہبری حاصل کرے، رہنمائی حاصل کرے اور اپنی زندگیوں کو بدلے۔ تو قرآن کریم کے ایک رکوع کے اندر پورے ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں آپ کو تو معلوم ہی ہے، مشہور ہے کہ کچھ منافقین بھی تھے۔ کیا تھے؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ کہ منافق کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو ہمارے جیسا نظر آئے۔ کیسا نظر آئے؟ ارے بھائی برابر۔ اسی لیے حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کا زمانہ اتنا جو ہے یعنی اثر والا تھا کہ منافق کی بھی جماعت چلنے کی ہمت نہیں، منافق کی بھی، کیونکہ اگر چھوڑا تو پھر ٹائم شمار ہو جائے گا، معلوم نہیں ہے۔ اس لیے منافق جو رہتے تھے یعنی دل میں تو پورے گھسنا نہیں، حضور سے انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، بدلے کی جو ہے بھاونائیں بن گئی ہے، لیکن جب سب میں کھڑا ہوتا تھا تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ پیچھے رہا ہے کہ پھر فوراً جو ہے اس کو جو ہے الزام کا حقیقت سامنے آ گئے۔ کیا آ گئے؟ تو ایسے ایک واقعہ بیان ہوا حضور کے زمانے کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا بنو عبیرق کر کے، بنو عبیرق قبیلے کا نام ہے۔ اس قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام حدیث کی کتابوں میں الگ الگ بیان ہوا ہے۔ کہیں پر اس کا نام ترمذی ہوا، کہیں کسی حدیث والوں نے اس کا نام حاتم بیان کیا، اور کسی نے توہمہ بیان کیا ہے۔ خیر اپنوں کو نام سے تو کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی بھی نام ایک وہاں ہوگا۔ وہ بنو عبیرق قبیلے کے شخص نے اصل معاملہ یہ کیا کہ ایک صحابی رسول ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت رفاع۔ تو وہ دور ایسی زبانی کا دور تھا کہ کھانے کے ایٹم جو ہے بہت ناکافی اور مختصر ہوا کرتے تھے۔ بہت خوشحالی کا زمانہ نہیں تھا کہ کھانے بہت سارے ہو اور گھر میں جو ہے لدالت بھرے پڑے ہوئے ہو اور ایک نہیں کئی غذائیں ہو اور جن کو انسان کھا رہا ہو، ایسا زمانہ نہیں تھا۔ بلکہ آقا کا زمانہ گھر کا حال بیان کیا گیا کہ کئی چاند گزر جاتے، دو کالی چیزوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، یا تو کھجور اور پانی، بس ایسی زندگیاں گزرتی۔ تو فرمایا کہ اس وقت لوگوں کے کھانے کا جو مسئلہ تھا غذا کا، یا تو جو کا آٹا یا پھر کھجور، یا بہت کبھی ایسا بائی چانس ہوتا تھا کہ گیہوں کا آٹا مل جاتا تھا۔ اب اتنا زمانہ دور نہیں جاتے ہوئے ہمارے بڑے بزرگ کہتے گھروں کے کہ ہمارے زمانے میں بھی گیہوں کا آٹا جو ہے مہمانوں کے ہاتھ پہ رکھتے تھے۔ کہا ہے ہم تو ایسے دور میں پیدا ہوئے کہ ہم نے گیہوں کھایا ابھی تک، جواری جاتی بھی نہیں اندر۔ تو وہ زمانہ تو اور کئی پہلے کا زمانہ تھا۔ فرمایا اس زمانے میں تو گیہوں بولے تو کسی کے ہاتھ مہمانی کے لیے رکھ دیے جاتے تھے۔ وہ بھی شام سے قافلے آتے تھے، ملک شام سے، پھر ان تجارتی قافلوں سے لوگ بہت جو ہے قسم خوشی کے عالم میں خریدتے تھے اور رکھ دیا کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے اس کی میزبانی کے لیے یہ آٹا رکھ دیا جاتا تھا۔ تو اسی حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے تجارتی قافلے سے گیہوں کا آٹا خریدا۔ کیا خریدا؟ دیکھو رکوع قرآن نے بیان کیا، کچھ تو امت کو دے رہے ہوتے نا اللہ اس واقعے کی۔ تو انہوں نے آٹا لیے اور اس دور میں آٹے کی بوری میں انہوں نے کیا کرے کہ جو اسلحہ ہتھیار ہوتے ہیں اور جو زیرہ ہوتی تھی جنگ میں پہننے کی، وہ آٹے کی چمڑی میں ڈال کر اس کو رکھ دی کرتے، مہمان میزبان آئے گا تو جب کبھی نکالا جائے گا آٹا۔
اب یہ جو بنو عبید تھا جس کے بارے میں نے تمہید بانی تھی، اس نے کیا کیا، ایک رات نقب لگا کر یعنی دھیان دے کر کہ انہوں نے خریدا کہاں رکھا، اور رات میں ان کے گھر سے چوری کر لی گئی، اب چرا لیا۔ اب چرانے کے بعد میں جب کوئی چیز آتی ہے کیسے بھی طریقے سے آئے تو آدمی سے اظہار ہو ہی جاتا ہے، اس کا کیا ہوتا، غیر محسوس طریقے سے ہو جاتا، وہ نہیں بھی پاتا تو وہ بات سامنے آ جاتی۔ تو لوگوں نے دیکھے کہ رات کو ان کے گھر کو چولہا جلا، کیا جلا، چولہے بھی کس کس کے گھر کو جلتے تھے، ابھی بنو عبید کیا چولہا جلا رات میں، تو کیا معاملہ ہے، کیوں جلا تھا رات میں چولہا؟ تو صبح میں جب چوری کا چرچا ہوا کہ حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کے گھر سے وہ آٹے کی بوری چوری ہو گئی، اب چرچے میں جیسی بات ہے تو لوگ آ کے دکھا رہے کہ دیکھو اس کے گھر کو رات میں چولہا جلا تھا، کیا ہوا تھا، اب تمہاری گھر سے بوری کب گئی، رات میں گئی۔ چلو اس طریقے سے جو ہے معاملہ بڑھتے گیا، جو ہے چرچے میں بات آتی گئی، اب چرچے میں جب بات آتی گئی تو وہ تو جو ہے بہت زیادہ ہوشیار کا منافق تو اس نے لیا، اور الزام جب بات چلتی نا تو آدمی دوسرے کے بات کو گھسیڑ دیتا، بھی کیا کر دیتا تاکہ میرے طرف سے کیا ہو جائے، ذہن دوسرے طرف چلے جائے۔ تو بات چل رہی تھی لوگوں کی بیچ میں، بند ہو گئے، چوری اس نے کرا، اس کے گھر کو چولہا جلا، رات کو بنا اور کھا بھی لیا، کیا کر ڈالا۔ تو اب یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ وہ خود آیا مجمع میں کہ میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ چوری کرنے والا جو ہے نا وہ لبید بن سہل رضی اللہ عنہ، انہوں نے صحابی رسول کا نام لے لیا، اب ایک پوری بیچ میں ڈال دیا ان کے نام کی، تو کچھ لوگوں کو ادھر لے چل گئے۔ حضرت لبید سہل بن رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالے، کیا نکالے، اور بولا جب تک بیان میں نہیں جائے گی جب تک الزام لگانے والے کی گردن نہیں اڑاؤ، بڑے جلال میں آ گئے۔ اب کسی نے اس سے بولا بیٹا تم نے نام بولا تھا، ادھر نکال کر لا لیا انہوں نے، تو اب وہ پریشان ہو گیا، تو ان کے پاس میں گیا۔ دیکھو منافق آدمی اتنا چالباز ہوتا، سب کو ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہو، سب کو، اور وہ دیکھو آخر میں ان کی تذلیل ہی ہوتی، کیا ہوتی، جیسے چمچہ گیری کرتے نا، اور جو ابھی بھی کر رہے اس دور میں، تو ان کا کوئی ٹھکانا نہیں، کوئی عزت نہیں رہتی، یہاں سے نکلا تو یہ بھی گالی دیتا، وہاں سے نکلا تو وہ بھی گالی دیتا، اور تب تو ادھر کر ہی رہا اور گالیاں کھا ہی رہا۔ تو اس لیے ایسے انسان کی کوئی وقت اور عزت معاشرے میں نہیں رہتی، لوگوں کے درمیان بھی نہیں رہتی، اور یہ حرکتیں غلط ہے۔ تو ہوا یہ کہ جن کا نام لیا تھا انہوں نے تو نکال ہی لیے تھے کہ آپ اندر ہی نہیں جائیں گے جب تک اس کا معاملہ نہ نپٹ ڈالوں۔ تو یہ ان کے پاس میں گیا دھیرے دھیرے، ارے تمہاری بات ہے کیا، تم کر سکتے کیا ایسا، ارے تم تو میں تمہارا نام تو نہیں بولا تھا میں نے، وہ اس کا بولا تھا، اس کا تو دوسرے کا نام بول دیا، اور کیا کر دیا، ایک یہودی کا نام بول دیا، کس سے بول دیا، اور ہوشیار چالے نے کیا کرا، یہودی کا نام بولا تو بولا، اب جیسا ٹائم لگتا نا بات، آج ہر ایک رات آ گئی، تو پھر کیا کرا، رات کو بوری اٹھایا اور اس کو جراثیم پھاڑ دیا، اور جن کے گھر سے چوری کرا تھا وہاں سے گراتے ہوئے لے گیا، آتا گراتے 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 وہ یہودی کے گھر تک، اور اس کو بولا کہ بھائی یہ رات بھر تیرے گھر میں رکھ لے، کیا کر لے، اس کو معلوم نہیں بیچارے کو، اور رات بھر اس کے گھر میں رکھ دیا۔ صبح میں چرچا، دیکھو چوری اس نے کرا، یہ دیکھو نشان یہاں سے لے کر وہاں تک، یہاں سے لے کر، اور جب صبح میں تفتیشی کرنے کے پہنچی، کون پہنچے کہ بھائی دیکھو حضور کا زمانہ ہے، کون سا زمانہ ہے، اللہ کے نبی موجود ہے، اور یہ معاملات چل رہے ہیں، دیکھو ایک منافق شخص ہمارا ادھر صحابی رسول ان کا بھی نام لے لیا، پہلے میں ڈرا پھر یہودی پر ڈال دیا، اور کرا سب کچھ نہیں۔ اب صبح میں جب دیکھے تو آٹا بھی منہ تک گرا ہوا تھا، اور چمڑی بھی جو تھی آٹے کی وہ اس کے گھر میں ملے یہودی کے، اور اصلیات بھی اس کے اندر تھی، زیرے بھی تھے، اب جس کے گھر سے ملیں گے تو بظاہر آدمی نام کس کا لیں گا، جس کے گھر میں ملی۔ اب صبح میں جب اس کا چرچا ہو گیا تو وہ اس نے کیا کہا، دیکھو اب اس کا نام لے رہا ہے تو میرے اوپر ڈال رہا ہے، کیا کر رہا ہے، گھر میں اس کی نہیں لے، وہ بیچارہ بول رہا قسم کھا کے رات میں اس نے لا کے رکھا تھا، رات میں
میں نے نہیں لایا، اس نے لا کے دیا تھا اور میرے سر پر الزام ڈال رہا۔ اب یہودی کی بات تو کوئی نہیں مان رہا، کوئی۔ اللہ بڑے عادل ہے، اللہ بڑے منصف ہیں کہ دیکھو اللہ نے اس یہودی کی عزت کو جو ہے فیصلے کو اس نے کیا، تو جب ایمان والا اللہ کا بن کر اللہ کا ہو جائے گا تو اللہ ان کو ذلیل و خوار ہو گئی۔ اللہ نے ایک رکوع اتار دی، کیا اتار دی؟ جب بات پوری چرچے میں آ گئی، یہودی کا نام آ گیا، تب دیکھو حضور کو بھی یقین ہو گیا کہ چوری کس نے کرا؟ یہودی نے کرا۔ کس نے کرا؟ حضور گئے حضرت رفاع کے گھر کو۔ کس کے گھر کو؟ جن کے گھر کو کیا ہوئی تھی؟ چوری۔ پہلے وہ گئے حضرت رفاع حضور کے پاس گئے اور ان کے بھتیجے حضرت قتادہ دونوں گئے، چچا بھتیجے، کہنے لگے حضور ہم نے سب پورا چرچا لے لیے، پورا ماحول کا جائزہ لے لیے، سب نام لے رہے، وہ بنو ابی کا۔ کس کا لے رہے؟ لیکن اس نے راتوں رات گیم بدل دیا تھا، ان کے گھر کو لے جاتا۔ تو حضور دوسرے دن ان کے گھر کو لے جب یہودی کیا ملا، بولے تم خامہ خواہ ایک مسلمان گھرانے کو جو ہے بھیس پہنچا رہے، چوری کا الزام دیکھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن بظاہر سب کو ہی نظر آ رہا تھا کہ چوری کرنے والا یہودی ہے اور بنو ابی نہیں ہے۔ تو حضور نے بھی معلوم، دیکھو جو ہے غلہ بیچ کے گھر کو ملا، اسلیہ بیچ کے گھر کو ملے، زیرہ بیچ کا ملا، پتہ یہ چلا کہ چوری کرنے والا یہودی ہے، بنو ابی نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ ابھی چچا بھتیجے آئے اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ کاش اللہ مجھے روک دیتا، میں حضور کے پاس میں شکایت نہ لے کر جاتا، یعنی اپنے آپ کو ملائی کر۔ حضرت رفاع کہہ رہے کاش کہ میں ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتا چوری ہونے والی چیزوں کا کہ میرے نبی کو جو ہے تکلیف پہنچے۔ دیکھو کتنے صحابہ کے جذبات۔ اب ادھر سے یہ جو منافق تھا، سمجھ میں تو آ رہا نا بات کیا، اس نے بھی دیکھا ہے کہ جو ہے چچا بھتیجے نے تو میرے بارے میں بول کر آئے، انہیں بھی پوری اپنی جو ہے قوم کو جمع کرا، اس کے ذہن کے لوگوں کو، اور پھر یہ بھی گیا حضور کے پاس کیا گیا، ہاں انجے اپنے دو چار آنسو میں آیا کہ دیکھو نا حضور میں کتنا آدمی نیک اور میں کیسا، آدمی میرے ہی نام لے رہے بھائی۔ حضور کے پاس جا کر اس نے بھی بولا، چور نے، کس نے؟ اب حضور نے تو پھر بظاہر سب فیصلہ کر دیا تاکہ حضور یہاں تک پہنچے کہ اب جو ہے اس یہودی کے ہاتھ کو کیا کیا جائے گا؟ کاٹا جائے گا۔ دیکھیے چوری کا بدلہ اسلام میں کیا ہے؟ ہاتھ کو کاٹ دینا۔ ہاتھ ہی نہیں رہیں گے تو ڈبل چوری کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے، وہی فیصلہ ہو جاتا۔ تو یہاں تک پہنچ گیا معاملہ کہ حضور فیصلہ کرنے والے ہیں کہ جس نے چوری کرا یہودی نے، اب بدلے میں اس سے آپ کو کیا کرا جائے؟ کاٹا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پورے رکوع کو اتارا اور کہا کہ سارے معاملے کو گڑبڑ کرنے والے ایک ہی تھے اور وہ بنو ابی تھے۔ کون ہے؟ کہ جس نے ادھر جو ہے مخلص صحابی لبید بن سہل سے پہلے الزام ڈالا، جب بات نہیں جمی تو یہودی پہ ڈالا، بوری کا چرانے والا یہ، لے جانے والا یہ، اس میں سراغ کرنے والا یہ، یعنی سب کام اس نے کرا۔ حضور کے پاس جا کر شانہ بھی بن گیا تو میں اس میں نہیں تھا، اور سب کرا کر اپنے آپ کو صاف نکال دیا باہر۔ اللہ کہنے لگے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ چور وہی ہے، چور۔ اب جب حضور کو آیت اتری قرآن کی اور معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے بلانا بھیجا۔ اب جب معلوم ہو گیا کہ بیٹا اب تو یہاں والے نے نہیں وہاں والے نے بول دیا۔ کس نے بول دیا؟ عرش سے فیصلہ آ گیا۔ اللہ نے دیکھو اس پورے واقعے کو غور سے دیکھو، ایک یہودی جو ایک نظام پھنسے جا رہا تھا، اللہ نے اس یہودی کی بھی حفاظت کی۔ کتنی بڑی ذات ہے اللہ کی۔ پھر ہمارے تمہارے پر کوئی اگر الزام تراشیاں کرے تو اللہ ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، پھر وہ کیسے اسباب بنائے گا اور کیسی ہماری صفائیاں دے گا وہ جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو معلوم پڑا کہ بیٹا اب تو عرش سے الہی سے فیصلہ آ گیا، تو اس نے مدینہ ہی چھوڑ دیا، کیا کر دیا؟ اور مدینہ چھوڑ کر مکہ بھاگ گیا۔ کہاں بھاگ گیا؟ اور دیکھو جو سرکش رہتا نا، جب سے پیدا ہوتا نا اس دن سے کون رہتے اس کے اندر؟ کب سے رہتے؟ ایک دم سے نہیں آتے، سب جو ہے نا دھیرے دھیرے اندر رہتے اس کے، ایک دم سے کوئی بگڑتا بھی نہیں اور ایک دم سے کوئی سدھرتا بھی
وہ اندر کے گن باہر آتے ہیں. کبھی زیادہ بگڑا ہو رہا ہے تو بگڑے ہوئے گن آتے ہیں, نیک رہا ہے تو نیکی کیا آتے, کیا آتے. تو ہوا یہ کہ اب یہ تو تھا بھاگیہ, کیونکہ پہلے سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا. مسلمانوں میں رہ کر گندے لٹریچر لکھتا تھا مسلمانوں کے خلاف, اور دوسروں کے نام لکھ کر شائع کرتا تھا, خود کا نام نہیں ڈالتا تھا. کسی بھی شاعر کا, کسی بھی بڑے آدمی کا نام ڈالتا تھا اور مارکیٹ میں بیچ دیتا تھا, اور لکھتا تھا یہ مسلمانوں کے خلاف. تو یہاں سے بھاگا مکہ. کہاں بھاگا؟ اب مکہ میں اس کو ایک عورت نے بنا دی اپنے گھر کے اندر رکنے کے لیے. کائے کے لیے؟ اتفاق سے لوگوں نے اس عورت کو ملامت کیے تھے. معلوم ہے وہ چور و چٹا ہے نا, وہ بہت اچھا آدمی تھوڑی ہے, وہاں چوری کر رہا تھا, ایسے ایسے نیک لوگوں کو جو ہے پھانسے میں پھنسا رہا تھا, اور وہاں سے بات کے تیرے گھر کو آیا. تو وہ عورت نے کیا کر دھکے مار کے باہر نکال دی. کیا کر دی؟ ایسا آدمی میرے گھر میں. اب آپ کو ایک نقطے کی بات بتانے جا رہا ہوں کہ جو حضور کو ستائے, حضور کو تشویش میں ڈال دے, اللہ کے نبی کو تکلیف میں ڈال دے, اللہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ وہ زمین پر خوشحال زندگی گزارے؟ ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا وہاں بھی اس نے ایک اور گھر میں چوری کر ڈالی. کیا کر ڈالی؟ چورا کر لا رہا تھا, دیوار پہ سے کود کر باہر بھاگ رہا تھا کہ دیوار اس کے اوپر گری اور وہیں دفتر مر گئے. وہیں دفتر یہ انجام نہ ہو. کیا ہوا؟ منافق تھا. اللہ نے دنیا میں اس کو جو ہے اس کے نفاق کا, حضور کو تکلیف میں ڈالنے کا, ایمان والے مخلصین بندوں کی عزت کو ٹھیس پہنچانے کا بدلہ دیا کہ وہ چوری کرتے کرتے بدعمل کے اندر اسی میں مر گیا اور دنیا سے ختم ہو گیا. اب پورے واقعی سے میں چند نکات آپ کو بتاتا کہ کچھ چہرے ووٹ ہونے والے رہتے, لیکن فیصلہ کرنے والوں کو سب کو دیکھنا چاہیے, پوری باریکی سے پرکھنا چاہیے. ہاں, اللہ نے امور کو حکم دیا یہ واقعے کے بعد کہ آپ استغفار کرو. کیا کرو؟ آپ کیا کرو؟ اور آئندہ آپ ہمارے وحی کا انتظار کریں, کیونکہ ہم آپ پر پوری باتوں کو کھول دیتے. کیا کر دیتے؟ ہاں. اور وہ مسلمانوں کو کہا جو تھوڑے دیر کے لیے اس بات کو مان گئے تھے کہ چوری یہودی نے کی یا چوری حضرت نبی نے کی, ان مسلمانوں کو قرآن نے کہا کہ بات کو ناپ کر, تول کر, سمجھ کر سمجھو, کسی پر بھی اپنا الزام مت ٹھوکو اور کسی کے باتوں میں مت آ جاؤ. پورے واقعے سے یہ بات پتا چلی کہ ایسا گمبھیر وقت بھی آ سکتا ہے کہ کرنے والے کچھ پتا نہ ہو. کس سے پتا نہ ہو؟ ایسا اوپر والے پاسے میں آ جا رہے ہو. کیا آ رہے ہو؟ تو اس لیے کہا کہ پہلے کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے تو اس کی تفتیش تک برابر جایا جائے. اب ظاہر میں تو حضور کو بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ بوری جس کے گھر سے ملے, اسلحہ جہاں سے ملے, زرے جہاں سے ملے, ان کے گھر سے اس کے گھر تک آٹا گرا ہوا ہو تو بھی آدمی دوسرے کا نام لے گا کیا کیوں؟ لیکن کتنا سازشی آدمی تھا کہ ایک بے گناہ آدمی کو اپنے گناہ کو بچانے کے لیے اس کو جو ہے پھنسا دیا. اس کو کیا کر دیا؟ اور سارے مخلصین نے مان بھی لیا. لیکن اللہ کیسے انصاف والے, اسی لیے تو کہا نا اللہ رب العزت کل قیامت میں جب کہ جنت صرف انسانوں کے لیے بنی ہے, اس میں انسان جائیں گے, جانور نہیں جائیں گے, لیکن اللہ کل میدان حشر میں ان دو بکریوں کو بلائیں گے کہ جس سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو دنیا میں مارا تھا, تو اللہ کہیں گے آج میں تجھے سینگ دیتا ہوں, تو بھی اس کو مار کر اپنا بدلہ پورا کر. ایسے اللہ منصف ہے, عادل ہے, اور ایسے رب کے ہم ماننے والے ہیں. تو دیکھو دنیا میں جھوٹے باتیں آ سکتی ہیں, کوئی جھوٹی بات چل سکتی ہے, لیکن چلنے کو چلیں گی. اور اللہ کو جب محافظت کرنا رہتی ہے اور اپنے بندوں کی حفاظت کرنا رہتی ہے تو اللہ ایسی شکلیں پیدا کرتی ہے کہ دنیا کی عقل حیران اور سجدر رہ جاتی ہے. ہاں, اور پھر ایسے گناہوں حرکت والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں گیا اور ایک برا عمل کیا چوری کا, اور اسی عمل کے ساتھ اس کو موت آ گئی. اللہ کے بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو کر اٹھایا جائے, کہ چوری کرتے ہوئے وہ عمل کے ساتھ اٹھایا جائے. ہاں, اس لیے ہم کو جو ہے ہمارے معاشرے کو سدھارنا ہے. سب سے پہلے تو ہم کسی پر الزام تراشی نہ کریں,
दूसरी बात ये कि किसी के बातों में आकर किसी के ताल्लुकात को खत्म न करे। हाँ, सही और हक और ये नाहक, ये तो दुनिया में अल्लाह ने उसको तोलने के लिए कुरान हदीस दे दिया। क्या दे दिया? इसमें लो, ये तराजू है तुम्हारा, ये कुरान, ये हदीस, ये साहबा की जिंदगी, जो भी कुछ ला रहा है इसके तराजू में रख कर देखो। अगर सीधा है तो हमारा है, नहीं है तो हम उसके काबिल नहीं है, न मानने वाले, क्योंकि शरीयत कुरान अल्लाह रसूल का है, दुनिया वालों का कोई नहीं, इसलिए मानेंगे वो जो अल्लाह रसूल की बात रहेंगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, कुछ गिरो और कुछ जो है टोलियां देना अल्लाह वालों को भी बहका देती, किसको? इसलिए अल्लाह वालों को भी ध्यान से रहना पड़ता, कैसे रहना पड़ता? हाँ, नहीं तो दो मगरमच्छ प्याजू इसलिए रो लिया तो ये सच्चा है, और वो बेचारा इज्जत और वकार में तुम्हारे पास नहीं आया तो वो झूठा है, ये बातें नहीं है। ऐसे को भी अल्लाह खड़े करेगा। आ जाओ आ जाओ, बड़े इंसाफ कर रहे थी तुम, इंसाफ का तराजू था तुम्हारे पास में, इंसाफ को तुमने करने के लिए हर गिरोह की बात को सुना था, हर बात को दांत तोल कर लिया था। जब ये 10 आ गए तो 10 की सुन लिए, वो एक आया तो 1 की सुने नहीं, तो अल्लाह ऐसे फैसले करने वाले नहीं है, ये उनकी तरफ से कोई भी नहीं था, तो अल्लाह खुद फैसल बन गया, अल्लाह खुद शाहिद बन गया, अल्लाह खुद गवाह बन गया, अल्लाह खुद उसकी इज्जत का वाकिफ बन गया, और अल्लाह ने उसकी इज्जत को सलामत रखा। और असल मुनाफिक, मुजरिम और गुनाहगार को लोगों के सामने लाकर रुस्वा किया। जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका मुहाफिज तो कौन है? अल्लाह है। इसके लिए हम सबको भी हमारे मामलात के अंदर कुरान हदीस को सामने रखकर फैसले लेना चाहिए। बज़ाहिर हमें नजर आता है कि गलत और सही क्या है, लेकिन उसकी तय तक पहुंचना हर इंसान का काम है। ये कुरान का पैगाम है, ये कुरान का क्या है? पैगाम है। इसीलिए अल्लाह ने बड़े अदब में एहतराम में नबी जी से कहा, ऐ नबी जी, ये जो वाकया हो गया ना, आप भी इस्तिग़फ़ार कर लो। क्या कर लो? और आप आइंदा में हमारा इंतजार करें, हम सही बात आप पर क्या करते हैं? खोल देते हैं। क्या कर देते हैं? अल्लाह हम सबको इंसाफ के साथ, अदल के साथ, एक दूसरे की इज्जत करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।